بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گپ شپ میں خوش آمدید۔ میں ہوں فاروق فیصل خان۔ میں ہوں میاں سہیل اقبال۔ عید مبارک جی۔ خیر مبارک جی۔ ابھی عید ختم ہو گئی ہے، چل رہی ہے؟ بس آج میرا خیال ہے لاسٹ ڈے ہے۔ ختم ہو گئی ہے، ہاں ختم ہو گئی ہے، اثر تک ہوتی ہے، تیسرے لاسٹ ڈے ہے۔ بہرحال جی تمام جتنے بھی مسلمان ہیں جنہوں نے جہاں جہاں بھی عید منائی ہے ان کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو، اور اللہ جو ہے جنہوں نے قربانی کی ہے ان کی قربانی جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے قبول فرمائے، آمین۔ تو بہرحال جی 2 دن کی چھٹی کی ہے آج ہم۔ پھر اتوار والے دن تو ویسے چھٹی ہوتی ہے، مگر اتوار والے دن آپ نے کہا اتنے دن تو لوگوں سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ آج اتوار ہے جی اتوار جی؟ میرا خیال ہے نہیں اتوار ہی ہے میرا خیال ہے اتوار ہے، کل ورکنگ ڈے ہے نا فرسٹ، میرا خیال ہے۔ اچھا، کوئی گڑبڑ کر رہے ہو کچھ؟ آج سیٹرڈے ہے، میرا خیال ہی نہیں انج نہ کرو جی، دیکھ لو جی دیکھو جی چھٹیاں ہوتی ہیں، چھٹیوں میں جو ہے دن بھی بھول جاتے ہیں۔ آج جناب ہفتہ ہے نا جناب؟ اچھا میں اپنی طرف سے اتوار بنا کے بیٹھا ہوں۔ ٹھیک اچھا، وہ چھٹیاں پہلے سے شروع ہوئی تھی نا، ہاں جی، تو اس لیے یہی اندازہ ہو رہا تھا پہ شاید 2-4 دن چھٹی کر لی جائے نا پھر بندے کو کچھ ہوش نہیں رہتا۔ تو یہ اوپر کیا سے- ہوا 2-4 دنوں میں؟ کچھ پیٹ شیٹ ٹھیک رہا آپ کا؟ ہاں پیٹ، میں تو خیر آپ کو پتہ ہے میں بڑے ویسے ہی کوشش کرتا ہوں، ذرا بچ بچا کے کھاتا ہوں اپنی، بالکل ایک ڈائٹ جو ہے ذرا سا کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پھر جو ہے لڑک جاتے ہیں، تو اس لیے حساب کتاب سے کھانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال باقی جو ہے امید ہے ہمارے دیکھنے والے وہ بھی بالکل محفوظ ہی رہے ہوں گے کسی بیماری سے۔ تو گوشت کھا کے عموماً پیٹ خراب ہو جاتا ہے، سب اسپتال پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن اب لوگ مطلب عادی ہو گئے، انہیں پتہ ہے کیسے کھانا ہے کیسے نہیں کھانا، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ موسم جو ہے اس وقت موسم بھی جو ہے وہ برسات کا ہے اور وہ حبس کا بڑا ہے، اس وجہ سے بھی تو باقی سارے ملکی حالات ٹھیک رہے نا؟ ملک ٹھیک رہے، میں اوپننگ کر لیتا ہوں تو پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں، کچھ ایشوز تو چلتے رہیں کچھ نہ کچھ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے، اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ بر وقت دیکھنے کو مل سکیں۔ تو جی خان صاحب، پھر میں کہہ رہا تھا نا آپ کو کہ IMF کا ہو جائے گا۔ اچھا میں ویسے آپ بڑے اپنا ہوپ فل تھے، میں آخر تک میں ڈاؤٹ فل ہی تھا، مجھے نہیں لگ رہا تھا پہ IMF والا جو ہے، کیونکہ انہوں نے کافی جو ہے لٹایا ہوا تھا ہم لوگوں کو۔ تو بہرحال جو ہے وہ انہوں نے عید کے اگلے دن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قوم کو خوشخبری دے دی ہے، قوم کو کیا خوشخبری دے دی، حکمرانوں کو خوشخبری دے دی ہے، اور ہمارے لیے تو جو ہے وہ ظاہر ہے جو ٹیکس پیئر ہیں انہوں نے ٹیکس دینا ہے، اور جو اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں وہ ظاہر ہے عام آدمی نہیں دینے ہیں، جو پورے کرنے ہیں انہوں نے۔ میں جو تھا نا پر امید، یا جو میں پر امید نہیں تھا، میں نے شہباز شریف کی جو باڈی لینگویج ہے نا، اسحاق ڈار صاحب کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بالکل ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی آخری دنوں میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پہ تنقید بڑی ہو رہی تھی، اور تنقید بھی بجا ہو رہی تھی کہ انہوں نے ایکسپیکٹیشن لیول جو ہے اتنا بڑھا دیا تھا لوگوں کا کہ بندہ کہہ رہا تھا کہ یار مطلب IMF لیٹ کے جو ہے نا آپ کو سارا کچھ دے گی، شاید IMF کی مجبوری ہے، حالانکہ یہ لینے والوں کی مجبوری تھی۔ لیکن شہباز شریف کے ساتھ جو آلٹرنیٹ جو بھی وہ کر رہے تھے خلیجی ممالک سے یا دوست ممالک سے، جو کیا اسے کہتے ہیں سیکنڈ پلان جو تھا ان کا، کبھی اگر یہ نہیں ہو سکا، اور پھر IMF کے درمیان IMF سے کیا مطلب امریکہ کے ساتھ جو ہے نا یہ نروس کی جو ہے وہ جنگ جاری تھی، اور آپ کو پتہ وہی بات وہ جو تھی بلاکس والی، تو چائنا بلاک تھے، امریکہ بلاک وہ تھے، رشیا آخری دم بلاک تک ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہے، اور پاکستان یا شہباز شریف یا حکومت جو ہے وہ بہت اس نے اپنے نفس کا مظاہرہ بھی کیا، لیکن مظاہرہ کیا کرتی ہے آخر شرائط تو ساری مان لی نا، ساری مان لی، لیکن آخری دن تک جو ہے جو مطالبات تھے، کئی ایسے مطالبات جو انہوں نے مان لیے کئی نہیں مانے، اور ظاہر ہے کہ وہ امریکہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے اور رشیا کے بلاک میں جو ہے این بلاک میں چلے جائے۔ اور یہ جو اعلامیہ جاری ہوا نا جی، آپ نے جو IMF کا دیکھا ہے، اس میں ایک پوائنٹ ہے وہ بڑا ٹیکنیکل سے، اس وقت میرے پاس تھا نہیں، وہ میں کل پڑھ رہا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اس معاہدے کے بعد جو ہے نہ کسی کی اس کے پاس توجہ گئی ہے کہ ہم انٹرنیشنل پیمنٹ میں جو ہے رائج طریقہ کار ہے اس سے کرنسی سے الگ آگے پیچھے ہو سکے، فی الحال ہمیں ڈالر پر ہی انحصار کرنا پڑے گا۔ میں حیران ہوں کہ بھی کسی نے اس نقطے کو نہیں دیکھا، اور وہ پریس ریلیز کے سیکنڈ لاسٹ پیرے میں یہ چیز مینشن ہے۔ اچھا ٹھیک، اور وہ بہت مطلب ٹیکنیکلی اس کا مطلب وہ جب وہ ڈکشنریوں میں جا کے اور ڈپلومیٹک اور یہ جو حکومتی زبان ہے اس میں ہے وہ کہ کوئی الٹرنیٹ اس طرح کی چیز جو نہیں ہو سکے۔ بہرحال جو بھی ہے جی، فی الحال خطرہ آپ سے ٹلا ہے۔
مصیبت نہیں ٹلی. ہاں مطلب آپ کو بریدنگ سپیس ملی ہے 3-4 مہینے کے لیے, 9 مہینے 9 مہینے کے لیے بریدنگ سپیس ملی ہے. تو یہ پروگرام پہلے بھی لیتے رہے ہیں, اب پھر لے لیے, تو کیا ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آئندہ یہ پروگرام نہ لے سکیں اور اپنی چیزوں کو درست کر لیں؟ خان صاحب جیسے گورنمنٹ کے پلان ہیں جو یہ اے بی پلان چل رہا تھا, تو اس میں جو ہے ان کا جو پلان بی تھا جسے بعد میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا اب ہمارا یہ پلان اے ہے, جس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کی نجکاری کرنی تھی, کوئی چیزیں لیز پہ دینی تھی, تو اس پہ ریلائی کر رہے تھے, اور میرا خیال ہے ابھی بھی اسی پہ ریلائی کریں گے, اور تو ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے نا. ابھی جو ہے لوگ جس طرح وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی $5 ارب تو چائنا کے کمرشل بینکوں نے اس میں انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. پھر چائنیز گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لون تھا اس میں ہیلپ آؤٹ کیا, سعودیہ نے ہیلپ آؤٹ کیا, UAE نے ہیلپ آؤٹ کیا, لیکن پھر وہ بار بار اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک افسوس کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ یار اب ہماری یہ آنے جدھر جاتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس لیے تو اب کچھ کرنا پڑے گا. اب کرنا کیا پڑے گا؟ اب یہ جو IMF کی تمام شرائط جو انہوں نے تسلیم کی ہیں وہ $3 ارب کے لیے کی ہے, 3 ارب کے لیے کیا. اس میں سے بھی 240 یا 235 ارب جو ہے وہ نئے ٹیکسز لگائے ہیں, اور باقی جو ہے وہ کوئی بچت کریں گے اخراجات میں. وہ بہت اچھی بات ہے جی اگر اس میں وہ کر لی جائے. اور یہ ٹیکسز والی بات جو ہے یہ اس میں ظاہر ہے کہ مہنگائی کا ایک اور طوفان جو ہے وہ بالکل سر پہ کھڑا ہے. اور اگر تو یہ شارٹ ٹرم 6 مہینے کے لیے ہوتا ہے, تو یار قوم جو ہے وہ 75 سال سے قربانی دے رہی ہے نا, اور اس قوم کے ساتھ تو ایسے ہی ہو رہا ہے جس طرح یہ عید پہ جو ہے وہ دیہڑی دار کسائی آتے ہیں تو کھنڈی چھری کے ساتھ کھال اتارتے ہیں, تو اس طرح کھال اترتی رہی ہے بھائی میرے. بالکل ایسے ہی ہوتا رہا ہے. تو اب پلان بی کے تحت جو چیزیں تھیں یا تو پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں اور فل فلیج جائیں, اور ادارے تمام جو ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں, تو اس پہ ہی عمل کریں گے. تو دیکھیں نا اب وہ باولپور کے ساتھ جو صحرا ہے, مگر خان صاحب یہ وہ چلیں یہ عمل کریں گے, کب عمل کریں گے؟ ان کی تو حکومت ہی رہ گئی ہے اب جولائی اور اگست. 13 اگست کو ان کی حکومت ختم ہو جانی ہے. ان کی ختم ہو جانی ہے نا, تو آرمی چیف تو وہیں پہ ہی ہے نا. اب آپ کہیں گے جناب آرمی چیف کو کل وہ کریڈٹ دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ساری صرف معاملے میں ان کی اپنی تمام الائڈ پارٹیز بھی اور آرمی چیف صاحب کی بھی جو ہے وہ بہت ایفرٹس ہیں. اور ایفرٹس کیا ہیں؟ یقین دہانی انہوں نے کرانی ہے کہ بھائی جو سیٹ اپ آئے گا وہ 4-5 سال کے لیے مستقل ہوگا, اب ہم تجربہ نہیں کریں گے تاکہ آپ کے پیسے آپ کو ادا ہو سکے. اور یہ جو 3-4-5 سال یہ ظاہر ہے کہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی فلانا ایسٹ بیچ دیں یا فلانا جو لوگوں کو کم, ظاہر ہے کہ ان اداروں سے لوگ فارغ بھی ہوں گے, ان کے بارے میں کیا کرنا ہے, کیسے یہ سارا سسٹم ہوگا, تو اس کو ذرا وقت لگے گا نا. یہ تو عارضی ریلیف ہے نا کہ آپ نے وہ دے دیے ایئرپورٹ پر ٹرمینل دے دیے یا کوئی اور چھوٹی موٹی چیزیں اب جو 1-1.5 مہینے کے اندر انہوں نے اسی ٹائم پہ کر کے جائیں گے. اور اگر آپ نے عمران خان کی بات مان لی ہوتی تو مویشی پالے ہوتے, تو آج دیکھو نا پاکستان کے مویشیوں کی ہر جگہ جو ہے وہ مانگ ہے. آپ نے وہ عید پہ وہ رپورٹس دیکھی تھی؟ جی ہاں, وہ میں نے رپورٹس تو دیکھی ہیں. ایک تو جو ہے وہ ایک تو گدھوں کے بارے میں نے دیکھی, ٹھیک ہے, وہ تو اپنا یہ عمران خان کے دور میں بھی کوئی ہوئی تھی. عمران خان کے دور میں چائنا کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا گدھوں کی گدھے کے ایکسپورٹ کا, اور KP میں جو ہے نا پھر وہ بہت اس کی فارمنگ بھی کی گئی تھی. اور پھر اب اس کے جو اب آئے ہیں فگر جو جس طرح مردم شماری ہوتی ہے اسی طرح جانوروں کی بھی کی جاتی ہے گنتی, اس میں آیا کہ 1 لاکھ گدھے جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں. تو اس کو مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کیا. PTI انہوں نے انٹرپریٹ کیا کہ جی PDM والے آ گئے ہیں تو اس لیے بڑھ گئے ہیں. تو PDM والے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ گدھے اس لیے بڑھے ہیں کہ اس سے پچھلے دور انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بنا کے جو ہے نا وہ ملک میں گدھوں کی گدھے تیار کیے. اچھا یہ اب یہ گدھوں کی کھالیں تو چلی جائیں گی چائنا کو, تو گوشت کتنے جائے گا؟ خان صاحب یہ مجھے جو ہے یہ نہیں سمجھ آئی. یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے جو عمران خان کے دور میں تھا اس میں ہم نے گدھے ایکسپورٹ کرنے تھے. جی ہاں. اب جو نئی بات سننے میں آ رہی ہے وہ اپنا گدھوں کی کھالیں ایکسپورٹ کرنی ہے چائنا کو. تو وہ گدھوں کی کھالیں تو چلیں ایکسپورٹ ہو جائیں گی, وہ تو نو ایشو. وہ جو گدھوں کا گوشت ہے اور باقی ان کے سری پائے وہ کدھر, وہ میرا خیال ہے وہ پھر پاکستانیوں کی کھانے کے لیے ملیں گے جیسے لاہوریوں کو. یار اللہ نہ کرے. مطلب گوشت جو ہے, میں تو مطلب اس چیز کے بڑا میں خلاف ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ گدھے جو ہیں وہ گدھا سالم تیار کر کے تو گدھے ہی بارڈر
پار کرا دینا چاہیے جی. ہاں ہونا تو یہی چاہیے. یہی چاہیے. گدھا جو ہے اگر یہاں پہ گدھوں کو ذبح کر کے اور ان کی کھالیں اتاری گئیں اور وہ پھر گوشت کی جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتی. گوشت جو ہے پھر مارکیٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے گھوم پھر کے آ جائے گا اور وہ میں اور آپ جو ہے بڑے شوق سے کھائیں گے جی فلانے دن آ رہی تھے فلانے دن. تو اس لیے جو ہے میرا خیال ہے بہتر تو یہی ہے. اچھا دوسری طرف انہوں نے جو ہے وہ کوئی اور بھی اپنا یا یہ چائنا کے ساتھ ہی ہو رہا ہے نا. اور ایک وہ بیف کے حوالے سے کہ جی وہ بیف جو ہے وہ یہاں سے ایکسپورٹ کیا جائے گا. اس میں بیف نہیں, بیف گوشت ایکسپورٹ کیا جائے گا, جانور ایکسپورٹ کیے جائیں گے؟ نہیں, بیف لکھا ہوا ہے, بیف ہوگا. ہاں جی ہاں, گوشت ایکسپورٹ ہوگا. اچھا ایک جانوروں کا بھی تو ہے نا ذکر کوئی بھی اپنا وہ ڈفرینٹ ہے. وہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ بیف کدھر ایکسپورٹ کیا جائے گا؟ یہ چائنا کے ساتھ جو ہے نا وہ 4 پروٹوکول. اچھا چائنا کے ساتھ جو ہے ہمارا گدھوں کا بھی ہے اور گدھوں کی کھالیں ہیں, بیف ہے, پھر اس میں خشک مرچیں ہیں اور ڈیری پروڈکٹس ہے. اچھا ڈیری پروڈکٹس, ہمارے پاس ڈیری پروڈکٹس ہیں اتنی؟ یہ اس پہ مجھے ہے کہ بھی شاید ہم ڈیری پروڈکٹس نہ کر سکیں. ہم تو خود ڈیری پروڈکٹ جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. ہمارے یہ جیسے پنیر وغیرہ چیز ہے, جی ہے, یہ ہماری بہت امپورٹ ہوتی ہے. لوکل تو ہیں, لوکل چند ہیں اپنا کمپنیاں وہ بنا رہی ہیں, مگر وہ تو میرا خیال ہے اپنی لوکل پروڈکشن ہی پوری کر رہی ہیں. ہاں جی, اس میں نہیں ہو سکے. گدھوں والا معاملہ جو ہے وہ ہو جائے گا, کالے ایکسپورٹ ہو سکیں گی. اور وہ بھی مطلب میل گدھے, فیمیل نہیں ہو سکے گی. کیونکہ عموماً جو لوگ یا تو پہلے ہوتے تھے نا, لوگ گدھے رکھتے ہوتے تھے جو مزدوری کرتے تھے اور وہ اس میں ٹرانسپورٹیشن کے کام آتے تھے. اب وہ کام بھی جو ظاہر مشینری آ چکی ہے وہ بھی کوئی نہیں رہی. اور خشک مرچیں جو ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ڈیری پروڈکٹس اور مرچیں بھی ہمارے پاس, مرچ ہمارے پاس ہوتی ہے, وافر ہوتی ہے. وہ ہو جائے گی کہ جب کاشتکار کو اور بڑے فارمر کو پتہ لگے گا ملے گا ہاں کہ بھی اس نے ایکسپورٹ ہونا ہے. تو اس کا مرچ کا تو دیکھیں نا, اس کی پروڈکشن جو ہے وہ 1-2 فٹ کا جو پودا ہے اس کا 2 فٹ کا جو وہ ہے, اس میں وہ کئی کلو اس کی وہ ییلڈ آ جاتی ہے. ٹھیک, ہاں تو وہ ہو سکے گا. تو بیف کا اگر چائنا کے ساتھ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے نا پھر اپنے لوگوں کے لیے بیف مہنگا ہو جائے گا. ہاں بیف مہنگا ہو جائے گا. اور یہ گدھے کی کھالوں کو کیا کرنا ہے انہوں نے؟ یار یہ وہی بتا سکیں کہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں اس میں. 2-3 چیزیں جو سب سے زیادہ آپ دیکھیں کوئی پینک نہ ہو جائے, وہ کہتے ہیں کہ جی میک اپ میں جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہے, اور جو واٹر پروف میک اپ ہے نا تو اس میں سے کوئی چیز جو ہے نا وہ اس میں کوئی اسکن کی جو ہے کوئی میرا خیال جو ہے آؤٹر لیئر جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کوئی کہتے ہیں بے استعمال ہوتی ہے میک اپ کے لیے. ہاں جی ہے, تو واٹر پروف. ہاں تو یہ اب پتہ نہیں اب انہوں نے یہی کرنا ہے یا اور بھی کہتے ہیں, اور اس سے میڈیسنز وغیرہ بھی کہتے ہیں کوئی بنائی جاتی ہیں. اب یہ سب جو پرسوں سے طوفان آیا ہوا نا, مگر ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں. ساڈا تے ہے بھی تسی گدھے کھوتے لے جاؤ, تسی کھوتے جڑے نے پال کے جڑے نے بارڈر کراس کرانا ہے. جی یار دیکھو جی کتنے افسوس کہ دیکھو نا دنیا کتنے سے کتنے پہنچ گئی ہے. آئی ٹی میں بزنس کر رہی ہے نا, سب سے اس وقت بڑا بزنس جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے, اس کی ایکسپورٹ کی طرف توجہ نہیں. لیکن وزیر اعظم نے اناؤنس تو کیا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نے بھی 3-4 شعبے کیے ہیں کہ بھی یہ جو ہمیں بریدنگ سپیس ملا نا ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. ایک تو ظاہر ہے کہ زراعت ریلیٹڈ جو ہے اس پہ کام کرنا چاہیے, پھر آئی ٹی میں جو ہے اس میں کام کرنا چاہیے. اب انڈیا کی جو ہے 100 بلین سے اوپر جو ہے آئی ٹی کی, صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے. جی ہاں, سعودی عرب کی اتنی تیل کی ایکسپورٹ نہیں ہے جتنی وہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے جی, یہ اپنا حکومتیں اگر اس طرف توجہ دے رہی ہیں, پہلے بھی دے رہی تھی, لیکن بیچ میں یہ جو تجربے آ جاتے ہیں وہ بندہ جو ہے سارا جو ایک جو سسٹم ہمارا پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے وہ پہیہ رک جاتا ہے. جی ہاں, اور زراعت کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت پوٹینشیل ہے جی. ہمارے پاس اتنی زمین پڑی ہوئی ہے, اتنی زمین پڑی ہے, گو کہ ہم نے جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے بنجر زمین بھی پڑی ہے, ریگستان بھی پڑے ہیں. اب ریگستان کے حوالے سے وہ دیکھیں نا, بلوچستان کے ساتھ چولستان ہے نا, چولستان جو ہے سندھ, نہیں چولستان پنجاب میں ہے. میرا جغرافیہ کمزور ہے, نالوں نال ہی ملتا ہے نا, سندھ اور بلوچستان کا جو بارڈرنگ ایریا انڈیا کے ساتھ. ہاں اب اس میں جو ہے یو اے ای, ابو ظہبی اور سعودی عربیہ تمام جو ہے نا یہ اس میں انٹرسٹڈ ہے وہاں پہ اپنی زراعت کے پوائنٹ آف ویو سے, سبزیوں کے پوائنٹ آف ویو سے, اور وہ اپنی ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے. اس کے ڈبل فائدہ ہوگا. دیکھیں ایک زمین ہمارے پاس پڑی ہے جس کو ہم استعمال میں نہیں لا سکتے, یا تو ہمارے پاس اتنے وسائل ہو, ٹیکنالوجی ہو, نہیں یہ اب جو ہے ہم اپنے ملک کے ٹوٹے کر کر کے بیچنے لگے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یار آپ کو پتہ ہی یاد ہی ہے کہ آپ کو جو انہوں نے کہا تھا اسحاق ڈار نے کہ ملین آف ملینز ٹریلین کے ڈالروں کے اثاثے ہیں. تو صاحب ظاہر ہے اثاثے بیچنے ہیں یا آپ نے لیز آؤٹ کرنے ہیں.
ایک ہی بات ہے نا 50 سال پہ شاید وہ علاقہ جو ہے وہ جگہ ریگستان جو ہے وہ لیز پہ جائے جہاں پہ وہ جہاں پہ کاشتکاری ہوئے گی، جہاں پہ وہ ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ وہاں پہ کریں گے. ہمیں کیا ملے گا؟ یا لوکل لوگوں کو لیبر مل جائے گی، یا سرکار کو یا اس کا کوئی کرایہ شرایہ اس جگہ کا زمین کی جو لیز ہوگی وہ ملے گی. تو یا اس میں سے کہہ دیں گے جڑا پھل فروٹ اور سبزی چنگی نہیں ہوئی ہے اور تسی کٹ کے سائڈ تے کر دیو ساڈے تے مارکیٹ تے وک جائے گی جی ہوئے گا لیفٹ اوور. ہماری کہا جاتا ہے کہ 70% پاپولیشن جو ہے وہ دیہی علاقوں میں ہے، جن کی ساری اکانومی جو ہے وہ زراعت کے ساتھ اور اس سے الائڈ بزنس سے وابستہ ہو سکتے ہیں. اب وہ ریشو جو ہے وہ اتنا 70% نہ بھی رہا ہو، لیکن پھر بھی 60 to 65% جو ہے آپ کا سارا جو پاپولیشن وہ اس سائڈ پہ ہے. اگر دیکھو وہ بیچارے نہ ان کے پاس، اچھا ان میں سے لینڈ ہولڈنگ جو ہے وہ چند لوگوں کے پاس ہے، باقی سارے کھیت مزدور ہیں اور ان کے رحم و کرم پہ ہے. اگر اس پہ توجہ دی جائے، وہاں پہ ٹیکنالوجی جو ہے ان کو متعارف کروائی جائے، اور وہاں پہ جس طرح یہ زمین جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے دور میں جب یہ لینڈ ریفارم ہوئی تھی اس وقت انہوں نے بے زمین لوگوں جن کے پاس زمینیں نہیں تھیں ان کو بھی دی تھی. تو ابھی بھی کوئی اس طرح کی دیکھ بجائے یہ کہ جناب آپ بڑے بڑے لوگوں کو جو لیز آؤٹ کر دیں، وہ شاید آپ کو نہ پتہ ہو کہ ابھی بھی سرکار کے پاس وہ لاٹیں ہوتی ہیں جی، اسے لاٹیں کہ یہ 12 مربے پہ یہ کسی نے 12 مربے پکڑے ہوئے ہیں، کسی نے 20 مربے پکڑے ہوئے ہیں. تو اگر یہ وہ جو لوگ کھیت میں کام کرتے ہیں جن کو آتا ہے وہ سارا کام محنت مشقت، ان کو کوئی 10-12 ایکڑ فی خاندان اگر کچھ دی جائے تو آپ کو ییلڈ بھی زیادہ ملے گی اور لوگ اپنے قدموں پہ بھی کھڑے ہو سکیں. بہرحال خان صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ گلف کے ان کو یہ جو ہے چولستان اور اس کا ریگستان دیا جانا ہے، وہ ظاہر ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں گے. تو اس کا میرا خیال ہے اس کا ہمیں یہ بھی بینیفٹ ملے گا، پھر دیکھا دیکھی لوگوں کو جو ہے نا اس سے حوصلہ افزائی ہوئے گی، اسپیشلی ٹیکنالوجی بیج میں، اس کی کلٹیویشن میں، تو اس میں امپرومنٹ تو آئے گی. بہرحال یہ ہے تو اچھا آئیڈیا ہے. اب یہ کب تک ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے تو کافی پرانا چل رہا ہے نا میرا خیال ہے. میں یہی تو اب بات ہے نا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ میں نے 10-15 سال پہلے جو ہے نا یہ رپورٹ بھی کیا تھا اور اس پہ ساری گفتگو جو بھی اس وقت ہوتا تھا، اور اس میں اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ بہت انٹرسٹڈ تھا کہ انہیں کوئی زمین یا کوئی ایسا علاقہ جو بنجر ہو تو وہ اپنا، ان کا کہنا تھا کہ جی ہم اپنا پانی کا بھی انتظام جو ہے نا وہ خود کر لیں گے. میں کمنگ ٹو اگین وہ جو ہے رورل اربن ایریا کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی بڑی آبادی ہے. دیکھیں میں نے جو رپورٹ آپ مجھے دکھا رہے تھے وہ بکرے کے پوائنٹ آف ویو سے دکھا رہے تھے کہ پاکستان کا بکرا دبئی میں کتنے کا تھا اور انڈیا کا بکرا کتنے کا تھا. وہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی. میں دیکھ رہا تھا جی وہ وہاں پہ یہ ابھی عید کے دنوں میں وہ ٹی وی پہ مختلف پروگرام چل رہے تھے، اور جو انڈیا کا بکرا تھا اس کی 800 روپے قیمت تھی، 800 درہم جی ہاں، اور جو پاکستانی بکرا تھا اس کی 2500 درہم. مطلب میرے لیے بڑی، اور لوگ پریفر کر رہے تھے پاکستانی بکرا لینا، وہ کہتے تھے جی اس کا گوشت اچھا ہے. اب وہ اپنے بینگ پاکستانی ہونے کے ناطے وہ پاکستانیت ان کے اندر اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستانی بکرا پریفر کر رہے تھے. یہ واقعی جو ہے میٹ میں بھی فرق ہے، ان کے ٹیسٹ میں بھی فرق ہے کوئی. ہاں بالکل. اس کے ظاہر ہے کہ انڈیا میں ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ گوشت خور نہیں ہے، تو ایک نیچرلی گروتھ ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ باقاعدہ اس کا چارہ، اس کے ونڈے اور ساری چیزیں بنا کے جو ہے نا وہ تیار کیا جاتا ہے. اور مڈل ایسٹ کی طرف جو ہے ظاہر ویسے بھی جاتا ہے گوشت، اور عید پہ بھی جاتا ہے. اور آپ کو پرسوں وہ جو ایک سمری جو ہے کابینہ نے منظور کی ہے اجلاس میں، نہیں وہ جو کیا ہوتی ہے جو سمری بھیجی جاتی ہے، ہاں وہ سمری جو گھر گھر سے جا کے جو ہے وہ کیبنٹ ممبر سے سائن کروائی جاتی ہے. تو اب قطر، یو اے، بحرین، کویت جو ہے ان کے وہ 4-5 جو حکمران خاندانوں کے جو بڑے شہزادے ہیں اور وہ ہے، تو ظاہر ہے سب کے اپنے اپنے کچن ہیں، انہوں نے سب نے اپنا اپنا نظام رکھنا ہوتا ہے اور پورے سال کا اسٹیمیٹ کیا ہوتا ہے. تو اب ان 4-5 جگہ سے صرف 4-5 شہزادوں جن کے کچن کے لیے 17,000 مویشیوں کا جو ہے نا وہ منظوری دی گئی ہے کہ یہ زندہ جانور 17,000 جانور سال میں بھیجے جائیں گے. ہاں جی ہاں، لیکن یہ صرف 5 لوگوں کے لیے ہیں. 5 لوگوں کے تو 5 یہ تو میرا خیال ہے فی اگر ایوریج نکالیں تو 3,000 روپے 3,000 جانور پر خاندان آیا. ہاں جی ہاں، تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی تو کہہ رہے ہیں. یہ وہی ہے جیسے وہ میں بات کر رہا تھا، جیسے یہ کوئی آپ کو وہ جو مارکی کا کام مل گیا، کسی جو کام کر رہا تھا وہ جو گوشت کا کوئی سپلائر ہے اس کو کوئی مارکی کا کام مل جائے، کوئی ریسٹورینٹ کا کام مل جائے، تو یہ پاکستان کو جو ہے کوئی 1 آدھی یا 4-5 مارکیوں کا کام ہی ملا ہے نا پھر. کیونکہ دیکھیں اور جو ہے اگر 3,000 جانور ہیں تو 3,000 جانور تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو ایک دعوت میں میرا خیال اتنے جانور اڑا دیتے ہیں. یہی کھپت دیکھے نا، یہ
کہتے ہیں $200 بلین کی دنیا بھر میں جو ہے نا گوشت کی انڈسٹری ہے، اور ہمارے پاس اس کو پالنے والے ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، کروڑوں لوگ ہیں، زمینیں بھی ہیں۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ توجہ دینے کی حکومت بھی توجہ دے، کہ وہ ان پڑھ لوگ ہیں جو اس کے باپ دادا پردادا جس طریقے سے اسے ریز کر رہا تھا وہ اسی طرح ریز کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ادویات کو دیکھنا، اس میں مورالٹی ریٹ جو ہے 9 سے 10% ہے۔ اگر آپ ادویات کا استعمال اپنا کریں اور انہیں سمجھائیں کہ آپ کو یہ ٹیکے لگوانے ہیں، یہ کروانا ہے، یہ کروانا ہے، تو یہ مورالٹی ریٹ بھی مارکیٹ آپ کے ارد گرد، سہیل صاحب جس بھی کام کو ہاتھ ڈال لیں، مارکیٹ آپ کے ارد گرد بڑی پڑی ہے، ساری دنیا کر رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نیت ہے کرنے کی یا نہیں ہے، نیت ہے یا نہیں ہے کہ یہ ڈنگ ٹپانا۔ اچھا خان صاحب، یہ نیت بھی کام کرنے کی ہوتی ہے، مگر بدنیت اس وقت ہو جاتے ہیں جب ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ مطلب اس میں جو ہے آپ چیز کوئی اور دکھاتے ہیں اور بھیجنا کچھ اور شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مجھے تجربہ جو ہے نا وہاں پہ یو کے میں ہوا، وہاں پہ میں دیکھتا تھا یہ جو اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، گارمنٹس کا جو کام کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوزری کا اسپیشلی یہ جو ہے نا بنیان اور ساکس اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں انڈیا سے منگوانا۔ میں ہر ایک سے پوچھتا تھا، پاکستانی کاروباری ہیں، اور میں ان سے پوچھتا تھا جی آپ پاکستانی کیوں نہیں لیتے، یہ پاکستانی ہوزری میں ہم لوگ بہت آگے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو وہ ان کا کہنا یہ تھا، کہتے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے پہ پاکستان کی ہوزری بہت اچھی ہے، مگر یہ ہم نے جب بھی کبھی کسی کاروباری کے ساتھ پاکستان میں کام کرنے کی کوشش کی ہے وہ فیئر طریقے سے چلتا نہیں ہے۔ وہ آپ کو سیمپل کوئی اور چیز دکھاتا ہے اور آپ کو شروع میں اچھا مال بھیجتا ہے اور بیچ میں پھر بعد میں مکس کر کے مال بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے نیت جو ہے کام کرنے کی بھی نیت ہونی چاہیے، اور آگے آپ کی جو ہے جو آگے آپ نے آگے بزنس کرنی ہے اس کی بھی جو ہے، پہلے تو آپ چلے اس کے جو پروڈکشن ہے وہ تو چلیں آپ کر لیتے ہیں، مگر جب آپ باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے نا۔ میاں صاحب، عید کی جو 2 چھٹیوں نے جس نے بہت آرام طلب کر دی ہے، آئندہ دن ہو گیا، لیکن مطلب خبر یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کر دی ہے کہ بھی ہم تو حکومت جو ہے اپنی مدت پوری کرے گی اور ایک دن بھی زیادہ نہیں کریں گے، اور ہم چلے جائیں گے۔ زبردست اناؤنسمنٹ کی ہے جی انہوں نے الیکشن کی، پہ انہوں نے کہا جی الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اور ہم ٹائم پہ جو ہے ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہ تو بڑی اس پہ انشاءاللہ پھر آنے والی یہ بڑی اچھی بات ہے جی، الیکشن ہو۔ باقی یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے، وہ میں نے بھی برداشت کرنا ہے، آپ نے بھی برداشت کرنا ہے، وہ ہم تنقید بھی کریں، جو مرضی کریں، کرنی بھی چاہیے، لیکن یہی بات، اس بات کو پرسو کرتے رہنا چاہیے کہ جی یہ 9 مہینے ہی ہو۔ بالکل، اور دعا بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کیا کہ اللہ کرے کہ جی یہ آخری دفعہ ہو گیا ہم آئی ایم ایف سے قرض لیں۔ ان کو کریڈٹ جاتا ہے ایک دفعہ یہ پہلے آئی ایم ایف سے نکل چکے ہیں۔ ہاں جی، یہ نکل چکے ہیں، وہ ٹھیک ہے، میں سمجھا شاید قرضہ لینے کا جا رہا ہے، وہ مطلب ہے اللہ کرے کہ جی 9 مہینے تو بعد ایک نواں اور پاکستان ساری چیزیں سامنے آون، بس یہی دعا ہے جی، میاں صاحب بھی واپس آون اور کیسز میں فیس کرن، اور باقی سارے بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے، اور جڑا ملک دشمن ہے جس نے دشمنی کی ہوئی ہے، جس نے آئین اور قانون کو توڑا ہے، اس کو بالکل نہ چھوڑا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ اجازت لیں جی، اس کے ساتھ ہی جی ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ کل فریش وی لاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔